کیا ہی خوب ہو اگر ہم میں سے ہر بندہ کل نور کے ممبروں پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے کے اندر عدل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا نا، ایسے پکڑو اور زور سے مارا زمین کے اوپر، اسکنی یا ارض انی علیکی عدل، اے زمین تم ٹھہر جاؤ، کیا جو عمر تمہارے اوپر انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا؟ فرمایا کہ آج تک مدینے کی زمین میں زلزلہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ساری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت والے دن تک جاری رہے گا۔ جب ہم مسلمان جہاد کر رہے تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت، ہر جگہ مسلمان، گورنر مسلمان، لیڈر مسلمان، قائد مسلمان، رہبر مسلمان، غیر مسلم کفار ٹیکس دے رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں اور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج جی 5ویں پارے کا خلاصہ ہے اور اس کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خانہ داری کی تدبیر کا بتایا گیا ہے کہ گھر کو کیسے مینجمنٹ کرنا، اور گھر کی ترتیب کے لیے جو سربراہ مقرر کیا ہے وہ مرد کو مقرر کیا ہے، نہ کہ عورت۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دے دی گئی، فضیلت دے دی گئی ہے۔ اب گھر کا سربراہ جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ مرد ہی ہوگا، عورت سربراہ نہیں ہوگی۔ ہاں، گھر والی اہلیہ سے مشاورت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے ناقصات العقل، کہ وہ عقل کامل نہیں ہوتی عورتوں کی، تو مشورہ کیا جائے ان سے، ہر وقت ان کے مشورے کے پر عمل کی بجائے جو آپ کے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ مرد کا عقل کامل ہوتا ہے، اس پر آپ عمل کر لیں۔ پھر جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، کسی اور مذہب میں وہ حقوق نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، جو عورت کی عدت ہوا کرتی تھی وہ ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کے اندر اس کو بند کر دیتے، پورا سال اس کمرے کے اندر رہنا ہے، کھانا بھی اسی کمرے میں دیا جاتا ہے، پانی بھی اسی کمرے میں دیا جاتا ہے، پاخانہ بھی عورت میں اسی کمرے میں کرنا ہے۔ سال کے بعد جب عورت کو کمرے سے نکالا جاتا ہے، اگر بلی کو اس کمرے میں چھوڑا جاتا تو وہ بدبو سے مر جاتی۔ پھر اس عورت کو سال کے بعد کمرے سے نکال کے گدھے پر بٹھاتے، سارے شہر کا، دیہات کا، گاؤں کا، جہاں کے بھی رہنے والی ہوتے اس کا چکر لگواتے، اور یہ کہا جاتا کہ اس عورت نے عدت مکمل کر لی۔ پھر ساری زندگی جو اس عورت کی ہوتی تھی، کوئی اس سے نکاح نہ کرتا تھا، اور اس کو منحوس کہتے تھے کہ اس عورت کی وجہ سے ہمارا بندہ مر گیا۔ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو مقام دیا، اور عدت حضور نے کیا مقرر کر دی؟ بھائی 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اس کے بعد بھائی جس سے مرضی نکاح کرے، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ عورتوں کے حقوق بتائے۔ پھر دوسرا اس میں حکم ہے عدل و انصاف کا، فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اللہ بڑا محبوب ہے عدل والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا نا، ایسے پکڑو اور زور سے مارا زمین کے اوپر، اسکنی یا ارض انی علیکی عدل، اے زمین تم ٹھہر جاؤ، کیا جو عمر تمہارے اوپر انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا؟ فرمایا کہ آج تک مدینے کی زمین میں زلزلہ نہیں۔ تو انصاف، گھر والوں میں انصاف، رشتہ داروں میں انصاف، دوست احباب کے اندر عدل و انصاف، ظالم باپ بھی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا، کس کا؟ مظلوم کا ساتھ دینا، انصاف کرنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العادل یؤتی بہ یوم القیامہ فی رفقۃ الانبیاء، یہ جو عدل کرتا ہے ہر معاملے کے اندر، فرمایا کل کو قیامت والے دن یہ انبیاء کی جماعت میں کھڑا ہوگا، عدل کرنے والے، کیونکہ انبیاء سارے عدل کرنے والے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، یہ جو عدل کرتے ہیں، یہ جو انصاف کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کیا ہی خوب ہو اگر ہم میں سے ہر بندہ کل نور کے ممبروں پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے کے اندر عدل کرنا ہے، ہر جائز امور کے اندر عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تاکہ یہ ہے کہ کل ہم سب نور کے ممبروں پر ہو۔ تیسری چیز اس پارے کے اندر جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہیں آتا، فرمایا جب مر گیا تو نفاق کے ایک درجے پر اس کی موت آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ساری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت والے دن تک جاری رہے گا۔ تو اس لیے جب ہم مسلمانوں کے پاس تلواریں تھیں نا، جب ہم مسلمان جہاد کر رہے تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت، ہر جگہ مسلمان، گورنر مسلمان، لیڈر مسلمان، قائد مسلمان، رہبر مسلمان، غیر مسلم کفار ٹیکس دے رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں اور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن جب سے قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، جہاد چھوٹا، نماز چھوٹی، تلاوت چھوٹی، گھریلو زندگی چھوٹی، بازار، معاملات، معاشرت، اخلاق، دیکھو 5 چیزیں نا، اعتقادات ہے، اس کے بعد عبادات ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاقیات، 5 چیزیں۔ آج ہم دیکھیں اعتقادات
عقائد کے اندر کتنے پکے ہیں، عبادات کو دیکھ لیں، نماز روزہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، معاملات کو دیکھ لیں کہ لین دین، قرض کسی کو دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کتنا حضور علیہ السلام کے طریقے کو لا رہے ہیں، معاشرت کو دیکھ لیں کہ رہن سہن، شادی بیاہ، خوشی غم کا موقع حضور کو ہم کتنا لے کر آ رہے ہیں، اخلاقیات کے ہماری زبان کتنا میٹھا اگلے کے سامنے ڈال رہی ہے کہ زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں یا غصے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو اگلے کا دل ہی چیر دے۔ اس لیے تلوار جب تھی تو ہم مسلمان عروج پہ تھے، جیسے ہی ہم نے اس کو چھوڑا آج ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، غزہ کے اندر مسلمان مظلوم ہے، روہنگیا کے اندر مسلمان مظلوم، ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے۔ چوتھی چیز اس پارے کے اندر جو منافقین کی مذمت بیان کی گئی، فرمایا منافق کی 4 خصلتیں، 4 جو ہے برائیاں منافق کے اندر، فرمایا ان میں سب سے پہلے منافق کیا کرتا ہے، یأمرون بالمنکر، کہ وہ بری چیز کا حکم کرتا ہے، لوگوں کو بری چیز کا کہتا ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کر لو، بری چیزوں کا کہے گا۔ دوسرا فرمایا وینہون عن المعروف، اچھی چیز سے منافق ہمیشہ منع کرتا ہے، اوے نہ کر یار، اس سے تیرا فائدہ کوئی نہیں۔ پھر منافق کا ایک یہ بھی وتیرہ ہوتا ہے، آپ کو بات کچھ کرے گا، مجھے کچھ کرے گا، اس کو کچھ کہی، اس کو کچھ کہی، کرتے کرتے دونوں دوستوں کے درمیان، یاروں کے درمیان جدائی ڈال دیتا۔ اور تیسرا فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، منافق کی تیسری نشانی ہے کہ وہ مال خرچ نہیں کرتا، مال سے بڑی محبت رکھتا ہے، یہ مال ہی میرے لیے ساتھی ہے، اور اسی کو چھوڑ کے پھر چلا جاتا ہے، پچھلے اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہوتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا نسوا اللہ، منافق انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، فَأَنْسَاهُمُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے، یعنی نماز روزہ اللہ کے احکامات کی کوئی پابندی نہیں، یہ اللہ کو بھلانا ہے، جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ پھر نفاق کی 2 قسمیں پلے باندھ لیں، ایک فرمایا نفاق اعتقادی ہے، نفاق اعتقادی عقائد کا نفاق ہے، یعنی ظاہراً تو بڑا مسلمان، صوم صلات کا پابند، لیکن اندر اس کے چاقو ہے، اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا بدبخت منافق عبداللہ بن سبا یہودی تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند، شام گیا، عراق گیا، ہم نے تو حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے، حضرت علی کے نام کے گیت گانے شروع کیے، یوں مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈالی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، بدبخت ذریعہ زیب بنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کتنی مسلمانوں کے اندر اس کے بعد جنگیں ہوئی، لڑائی، ذریعہ سبب وہ بدبخت منافق بنا عبداللہ بن سلام، صوم و صلات کا ظاہراً مسلمان تھا لیکن اندر اس کے کیا تھے، کافر تھا، اندر اس کے چاقو تھے۔ دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی، یعنی عقیدے کا تو پکا مسلمان ہے، عقیدہ پکا ٹھکا ہے، میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، نماز کو مانتا ہوں، صوم و صلات کو بھی مانتا ہوں، ساری چیزیں مانتا ہوں، لیکن عمل کے اندر کیا ہے، عمل کے اندر سستی ہے، جھوٹ بول دے گا، دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کہیں گانا سن رہا ہے، تو یہ ساری منافقین کی خصلتیں، نفاق عملی ہے لیکن ایک عقائد کے اعتبار سے کیا ہے، یہ مضبوط ہے۔ اور 5واں فرمایا اس پارے کے اندر قتل کی سزائیں ہیں، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر فرمایا اگر کسی کو قتل کرتا ہے، جیسے ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ پھر فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان کا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس شخص کا خون بہانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، الا باحدى الثلاث، مگر 3 صورتیں ہیں جن کے اندر خون بہانا جائز ہے۔ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام نے خود ہی بتا دی، فرمایا سب سے پہلے النفس بالنفس، کسی نے کسی کو قتل کیا تو جو مقتول تھا اس کے جو ورثات تھے انہوں نے بدلے کے اندر کیا ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ دوسرا فرمایا والشیب الزانی، شادی شدہ تھا، اس نے زنا کر لیا تو اب حکم کیا ہے، اس کو سنسار کرو، پتھر رجم کرو، اسے رجم کے لیے سارے اس میں مسلمان ہوتے ہیں جو پتھر مارے ہوتے ہیں، اب اس بندے کو بھی مارنا جائز ہے۔ تیسرا فرمایا والمارق من دین التارک الجماع، مرتد آدمی، اللہ ہم سب کی ارتداد سے حفاظت فرمائے، جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دعوت دو نہیں آتا تو فرمایا اس کا بھی قتل کیا ہے، جائز ہے۔ یہ جو ڈکیٹ مار رہے ہوتے ہیں، ڈکیٹ قتل کر رہے ہوتے، کسی انسان کے پاس آئے، اس سے مال مانگا اور اس نے نہیں دیا تو اس کو گولی، جیسے کہ کراچی میں اکثر واقعات ہوتے ہیں، اس کو قتل کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے یہ مال کی حفاظت میں یہ شہید ہے، اس لیے اللہ ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اور چھٹی چیز جو اس پارے کے اندر ہے وہ ہے ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ ہجرت کا حکم فتح مکہ کے موقع پر ختم ہو گیا ہے، پہلی ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف تھی، دوسری ہجرت جو ہے مدینہ یثرب کی طرف تھی، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اب ہجرت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اسلام اب پھیل گیا ہے، کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور فرمایا المہاجر من ہاجر من نہى اللہ عنہ، اور سب سے بڑی ہجرت اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں، اپنی ذات کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے اپنی ذات کو
پیچھے ہٹا لیتا ہے، فرمایا یہ بھی کیا ہے، وہ مہاجر ہے۔ اور صلاۃ الخوف کا حکم ہے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ صلاۃ الخوف سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ لشکر جنگ ہو رہی ہے، امام صاحب آ گئے، انہوں نے آدھے لشکر کو تقسیم کیا، آدھا ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، آدھا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا ایک رکعت یہ پیچھے مقتدی پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، وہ جو جنگ کر رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، وہ جو جنگ والے تھے دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے، جب دوسری رکعت امام نے مکمل کی بیٹھ گئے، اب یہ پیچھے والے چلے جائیں گے، وہ پہلے والے واپس آ جائیں گے، پہلے والے آ کر اپنی رکعت پوری کریں گے، جب سلام پھر جائے گا تو وہ جو لشکر دوسرا تھا وہ آ کر کیا کرے گا، پھر بقیہ نماز اپنی یوں مکمل کر لے گا۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں اور یہ جنگ کی نماز ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ بڑا ظاہر مسلمان تھا لیکن در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب واقعہ پتہ چلا، آپ نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ اللہ نے آیات نازل کی اور بتایا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر ایک کے حقوق ادا کر، ہر ایک کو اس کی شایان شان پروٹوکول دے رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا سب سے اعلیٰ بول، سب سے اعلیٰ جو بنیاد تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ یعنی شریعت کے اندر کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، شریعت اللہ کی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ 8ویں اور آخری چیز اس پارے کے اندر سب سے پہلے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والوں کامل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ اسلام نہیں، معاملات معاشرت اخلاقیات سارے کے سارے حضور کے طریقے کے مطابق ڈال لو۔ اور کیا فرمایا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نماز نہیں پڑھتے شیطان کے راستے، زکوٰۃ نہیں دے رہے شیطان کے راستے پر چل رہے، لین دین کے اندر حضور کی سنت نہیں ہے شیطان کا راستہ ہے، معاشرت گھر بار کاروبار دوست احباب کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے شیطان کا راستہ ہے۔ اور فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے جو تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا توحید خالص، ابراہیم علیہ السلام کے اندر خالص توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا فرمایا اطاعت الہی، پھر توحید بھی ہے اور ساتھ اللہ کے ہر حکم پر بھی چل رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا توکل اور صبر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، جو مصیبت آ رہی پھر اس پر صبر کر رہے ہیں۔ شرک سے مکمل بیزاری ہے، قبروں والے کوئی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کوئی اور مشکل کشا حاجت روا داتا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، مانگنا کس سے؟ ایک اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا سنت ابراہیمی کی مکمل پیروی ہو، جس میں مناسک کے حج وغیرہ بھی سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز اس 8ویں چیز کے اندر جو بیان کی ہے، فرمایا عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ پھر فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کتاب جو ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے؟ میاں اور بیوی کا آپس میں۔ تو اس لیے جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں انصاف ہے، عدل ہے، قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخری چیز فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہیں ظاہراً مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہیں، جہنم کا جو آخری نچلا درجہ ہوگا نا اس میں یہ منافق لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے ساری بیماریوں کو ختم کر کے ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بنا دے۔